علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، جس میں ہم علماء اسلام کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کے حالات کو جانتے ہیں، اور یہ تذکرہ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں علم اور علماء سے محبت ہو، اس محبت میں اضافہ ہو، اور ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک رغبت اور ترغیب ملے، اور پتہ چلے کہ علماء کرام نے کس انداز میں دین متین کی خدمت کی ہے، دین اسلام کے باغ کو کس طرح انہوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، اور کس طرح اس عظیم باغ کی آبیاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باغ کی قدر کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کو مزید پروان چڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ عرب دنیا کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہے، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، کئی کتابوں کے، کئی رسائل کے آپ مصنف ہیں، اور علمی روحانی دنیا میں اپنا ایک تشخص اور اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت عارف باللہ شیخ امام یوسف بن یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان کے نام میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو ان کا نام ہے وہی ان کے دادا کا نام ہے، یعنی جب ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو یوں ذکر کیا جاتا ہے یوسف بن یوسف بن اسماعیل۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عرب کے بزرگ ہیں، اور آپ کے نام کے ساتھ نبہانی کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش فلسطین کے ایک علاقے نبہان میں ہوئی۔ فلسطین میں ایک علاقہ ہے جس کا نام نبہان ہے۔ چونکہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جائے پیدائش وہ علاقہ ہے، وہ نبہان نامی شہر ہے، اس لیے اس علاقے کی نسبت کے اعتبار سے آپ کو نبہانی کہا جاتا ہے۔ اور فقہ میں عمل کرنے کے اعتبار سے، تقلید کے اعتبار سے آپ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، آپ کے فالوور ہیں، اس لیے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ شافعی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سن پیدائش 1265 ہجری بمطابق 1849 عیسوی لکھا ہے، یعنی آپ اتنے پرانے بزرگ ہیں۔ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر ابتدائی تعلیم یعنی کہ پرائمری ایجوکیشن کو دیکھا جائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی شیخ اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم دین حاصل کیا، بنیادی علوم حاصل کیے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جو کئی بزرگوں کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس بات سے موجودہ دور میں والدین کو ایک درس لینا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ خود بھی علم دین حاصل کرتے تھے اور اس قابل ہوتے تھے کہ اپنی اولاد کی بنیادی دینی تربیت وہ اپنے گھر سے ہی کیا کرتے تھے، اور بعد میں مدرسے میں باقاعدہ علم دین کا سلسلہ کیا جاتا تھا۔ یعنی کئی علماء کرام ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم، بنیادی علوم دینیہ اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے چچا سے اور اپنے خاندان کے قریبی افراد سے سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھے زمانے کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اے کاش ہمارے ہاں بھی یہ ماحول بن جائے کہ ہم خود بھی علم دین حاصل کرنے والے ہوں، دین کی آگاہی اور دین کا شعور رکھنے والے ہوں، اور اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو خود علم دین کی تعلیم سے روشناس کروائیں اور پھر مدرسے کی طرف ان کو روانہ کریں۔ تو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی علم اپنے والد گرامی کے پاس سیکھا۔ اس کے بعد آپ جامعۃ الازہر میں تشریف لے گئے، اور جامعۃ الازہر میں کئی سال آپ نے وہاں پر باقاعدہ مروجہ علوم دینیہ سیکھے اور آپ عالم دین بنے۔ اور اس وقت کے جو بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے اساتذہ تھے، بڑے بڑے ٹیچرز تھے، ان کے پاس رہ کر شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا اور شاندار عالم دین کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔
مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات بھی ہمیں کئی علماء کی سیرت میں ملتی ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، حصول دین کے لیے انہوں نے اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنے وطن تک کو چھوڑا اور ہجرت کر کے راہ خدا میں سفر کو اختیار کر کے علم دین حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ جس کے لیے ممکن ہو، اگر گھر والوں کے ضروری حقوق پامال نہیں ہوتے، گھر والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے اجازت ملتی ہے، شرعی رخصتیں اور اجازتیں اگر میسر آتی ہیں، تو ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شاندار سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، اور دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر کے مختلف علاقوں، ممالک اور شہروں کی طرف مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، جس میں علم دین کو عام کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے، سنتیں سیکھی بھی جاتی ہیں اور سکھائی بھی جاتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کا یہ انداز الحمدللہ اسلاف کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم علم دین کو سیکھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچا بھی سکتے ہیں۔ تو شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامعۃ الازہر میں علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں کا بھی سفر کیا اور وہاں پر جا کر علماء سے باقاعدہ علم سیکھا۔ چنانچہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیروت، ترکی، عراق اور شام تک کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں جا کر علم دین کی شمع کو مزید فروزاں کیا اور علم دین حاصل کیا اور علم دین کو عام کیا، اور مختلف علاقوں میں جا کر آپ نے علماء کرام سے ملاقاتیں بھی کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا بڑا علمی پایا، اتنا بڑا علمی مقام و مرتبہ تھا کہ آپ بیروت میں وزیر انصاف بھی رہے۔ اس کے علاوہ شیخ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ بھی حاضر ہوئے اور کئی عرصہ وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، اور اس دوران آپ نے کتابیں بھی تصنیف فرمائیں، اپنے علاقے میں آ کر بھی کتابیں تصنیف فرمائیں، اور آپ کی کتابوں کی ایک لمبی فہرست ہے مختلف موضوعات پر، اور بالخصوص حدیث کے حوالے سے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، درود پاک کے موضوع پر اور مختلف علماء اور شخصیات کی سیرت کے حوالے سے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ چند کتابوں کا نام ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی ایک کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، یہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے گویا کہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے جامع کرامات الاولیاء، اولیاء کرام کی کرامات سے متعلق ایک شاندار کتاب امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نام سے تحریر فرمائی۔ اسی طرح آپ کی کتاب کا نام ہے اتحاف المسلم، ایک کتاب کا نام ہے شواہد الحق، ایک کتاب کا نام ہے سعادت الدارین، اور درود پاک کے حوالے سے آپ نے کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام ہے افضل الصلوات علی سید السادات۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شمائل اور آپ علیہ السلام کے حالات زندگی اور آپ کے اوصاف و کمالات کے موضوع پر آپ نے ایک شاندار کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے وسائل الوصول الی شمائل الرسول۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اہل بیت اطہار آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے عربی زبان میں کتاب لکھی تو اس کا نام تجویز فرمایا الشرف المعبد لآل محمد۔ سبحان اللہ، یہ نام اتنا شاندار ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو بالاستیاب نہیں بھی پڑھتا تو نام سے ہی اس کے دل میں آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت مزید گھر کر جائے گی، کیونکہ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ الشرف المعبد، کہ وہ شرف، وہ فضیلت جو عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے وہ فضیلت ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی، کس کو؟ لآل محمد۔ سبحان اللہ، کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل و اولاد کے لیے، اہل بیت کے لیے جو شرف اور فضیلت ہے، جس کا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، وہ شرف ایسا ہے جو معبد ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ الشرف المعبد لآل محمد، یہ علماء کرام کا انداز ہوتا ہے۔ ہم امیر اہل سنت کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی کتابوں اور رسالوں کے نام تجویز فرماتے ہیں تو شاندار انتخاب فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر امیر اہل سنت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے جب ایک رسالہ تحریر فرمایا،
رسالہ بڑا شاندار ہے، کئی احادیث اس میں موجود ہیں، کئی دلائل موجود ہیں صحابہ کرام کی عظمت و شان اور فضیلت کے حوالے سے، لیکن امیر اہل سنت نے اس رسالے کا نام ایسا تجویز فرمایا ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص اس رسالے کو پڑھتا نہیں ہے، خریدتا نہیں ہے، صرف دور سے دیکھتا ہے، تو رسالے کے نام سے ہی اس پر یہ ایک اسلامی عقیدہ اور نظریہ واضح ہو جاتا ہے۔ وہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ اور نظریہ ایسا ہے جس کو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے کے نام کے طور پر ذکر فرمایا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ، یہ ایک عظیم نعرہ بھی ہے، ایک اسلامی عقیدے کا اظہار بھی ہے، اور امیر اہل سنت کے ایک رسالے کا نام بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار پر مشتمل ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، اور اس کتاب میں اشعار کی صورت میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابل، ان کا کمپیریزن بیان کیا ہے کہ دین اسلام میں دیگر مذاہب کے مقابلے میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا شانیں ہیں۔ تو یہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے کہ آپ نثر کے ساتھ ساتھ اشعار کی صورت میں بھی دین اسلام کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے الرایۃ الکبریٰ، یوں ہی ایک کتاب آپ نے تحریر فرمائی الرایۃ الصغریٰ، اور اس کتاب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرب میں موجود گمراہ فرقوں کا رد فرمایا ہے اور اسلام کے درست عقائد کی ترجمانی فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہم اثر تھے، ہم زمانہ تھے، یعنی ایک ہی زمانے کے یہ دونوں بزرگ ہیں۔ اگرچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم غیب کے حوالے سے جب ایک کتاب تحریر فرمائی اور مکہ المکرمہ میں بخار کے عالم میں سفر کی حالت میں کتابوں سے دور، لائبریری سے دور، علماء حرمین کے فرمانے پر جب کتاب تحریر فرمائی، شاندار کتاب، تقریباً 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بغیر کتابوں کے، بغیر لائبریری کے، اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل اور نبی پاک علیہ السلام کی عنایت سے علم غیب مصطفیٰ پر کتاب لکھی، عربی زبان میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ تو اس کتاب پر علماء اسلام کی تقاریض دیکھتے ہیں، تو ان تقریضوں میں ہمیں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریض بھی ملتی ہے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے جو کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے، یہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی، اور انہوں نے بھی اس کتاب کو پسند فرمایا اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے لیے اچھے تاثرات کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اس کتاب کو ملاحظہ فرمایا تو اس پر ایک تقریض تحریر فرمائی، اور اس تقریض میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے لیے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الامام الکبیر کے لقب کو ذکر فرمایا۔ یعنی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے علم سے ایسے متاثر ہوئے کہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلم سے یہ القابات جاری ہوئے کہ الامام الکبیر، بہت بڑے مسلمانوں کے امام۔ اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اس کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کو نفع بخش، سچی اور بہت مضبوط دلائل پر مشتمل کتاب ارشاد فرمایا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ایک شان ہے کہ عرب کے علماء بھی اعلیٰ حضرت کی علمیت کا لوہا مانتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ایک خلیفہ ہیں، ان کا جب امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، اور ملاقات بھی کہاں؟ مدینہ شریف میں، نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے قریب۔ تو اس وقت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب دربار رسالت کا کیا عالم تھا، اس کو خلیفہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اور امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب میں حج کے لیے گیا تو مدینہ منورہ کی حاضری کا مجھے شرف ملا۔ سبز گنبد کے دیدار سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب السلام کے قریب اور گنبد خضرا کے سامنے ایک سفید ریش یعنی سفید داڑھی والے اور انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا، جو قبر انور کی جانب منہ کر کے 2 زانوں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے، یعنی وہ 2 زانوں بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کے مواجہہ کی طرف رخ کیے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔
خلیفہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مشہور و معروف عالم دین اور زبردست عاشق رسول حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ان کی وجاہت اور چہرے کی نورانیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ان سے گفتگو شروع کی۔ وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئے، یعنی یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کیفیت میں منہمک تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی توجہ چاہی تو وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئے۔ پھر میں نے عرض کی کہ میں ہند سے آیا ہوں اور میں نے آپ کی کچھ تصانیف پڑھی ہیں جس کی وجہ سے میرے دل میں آپ کے لیے ایک عقیدت ہے۔ تو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات سن کر میری طرف متوجہ ہوئے، محبت سے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، عرض کی کہ حضور آپ قبر انور سے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں، قریب کیوں نہیں جاتے؟ تو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رو پڑے اور فرماتے ہیں میں اس لائق نہیں کہ قریب جا سکوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ علماء کا مقام و مرتبہ، علم حدیث کی اتنی خدمت کرنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر عشق کرنے والے، لیکن جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو عاجزی کا انداز کیا ہے؟ دور بیٹھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، روزے کے قریب نہیں جاتے، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ قریب جا سکوں۔ اس کے بعد خلیفہ اعلیٰ حضرت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور حدیث کی سندیں بھی آپ نے حاصل فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ امیر اہل سنت نے اپنی اسی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ اہلیہ جو تھیں وہ بھی اتنے بڑے عشق رسول کے مقام و مرتبے پر فائز تھی کہ تقریباً 84 مرتبہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم و عرفان سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور جو عشق رسول انہیں نصیب ہوا اللہ تعالیٰ اس کا کچھ صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔